وہ جب اعلان ہوا ریڈیو پاکستان سے اور کہا گیا کہ پہلے کہا گیا کہ کچھ دیر بعد اعلان سنیے گا اور پھر کہا گیا کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے، آپ کو آزادی مبارک ہو، پاکستان مبارک ہو، تو جذبہ کیا تھا؟ آپ یہ سوچیں کہ اس وقت ہمارے سر پہ تلوار لٹک رہی تھی. جو ریڈ کلف ایوارڈ ہے وہ بھی ماؤنٹ بیٹن نے اناؤنس نہیں کیا تھا. اس نے کہا تھا یہ کسی وقت میں بعد میں کروں گا. تو افواہیں تھی کہ لاہور بھی انڈیا میں جائے گا. آپ یہ سوچیں کہ ریڈ کلف کے ایوارڈ اور دوسرے حالات کے متعلق مسٹر چرچل دا گریٹ برٹش لیڈر، جی ہاں، ہمارے کچھ لڑکے 2-3 دوست تھے جو کہ 1948 میں میرا خیال ہے وہ گئے تھے وہاں فائنینس میں کسی داخلہ لینے. ان کو داخلہ تو نہ ملا کیونکہ اوور ایج ہو گئے تھے. وہ چرچل کا پتہ چلا، وہ چرچل کے پاس تینوں چلے گئے کہ جی ہم آپ کو ملنے آئے تھے. وہ کہہ لگے کہ وہ بہت خوش ہوا کہ انڈیا سے مجھے ملنے آئے ہیں، کیونکہ چرچل خود بھی انڈیا میں رہا تھا، رسالپور چھاؤنی میں رہا تھا. جب میں رسالپور چھاؤنی میں تھا تو 34 کیولری روڈ اس بنگلے میں جب میں رہتا تھا تو مجھے بتایا گیا کہ مسٹر چرچل بھی اس بنگلے میں رہے ہیں. اچھا. تو چرچل نے ان کو بہت خوش آمدید کہا. اس نے بلکہ یہ کہا کہ ماؤنٹ بیٹن ہیز روئنڈ دا برٹش امپریشن ان پاکستان. پورے 11:30 بجے ریڈیو پاکستان پہنچ گئے. انہوں نے کہا بھی کون آیا ہے؟ سکیورٹی بڑی سخت تھی اس دن. کون آیا ہے؟ وہ کہا جی عبدالعزیز ہیں، سیکٹریٹ سے کوئی آئے ہیں، ان کا آنے دو ہے. کیونکہ بولے چند آدمی تو وہاں پر آدھے گھنٹے یا پونے گھنٹے کا پروگرام تھا. جس روز اعلان ہونا تھا پاکستان کو آدھے گھنٹے یا پونے گھنٹے کا پروگرام تھا. ان کا بھیج دو اندر. والد صاحب گئے اندر. اب پورے 12 بجے تو محبوبہ ہمدانی نے میرا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ریڈیو پاکستان ہے. اس رات یہ ہوا ہے یہ ریڈیو پاکستان ہے. لوگوں کا پاکستان بن گیا. اب ریڈیو بھی لوگوں کے پاس کم تھے. آپ کو پتہ ہے کسی کے پاس تھا. تو والد صاحب نے کہا جب تلاوت ہوئی ہے ایک، اور اس کے بعد ایک نغمہ والد صاحب نے پڑھا تھا، وہ آخر میں آپ کو سنا دوں گا. میں نے وہ نغمہ کافی جگہوں پہ پڑھا ہے، والد صاحب کا نغمہ. اس کے بعد والد صاحب نے مطلب نغمہ پڑھا ہے اور والد صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے. دوسرے آدمی کہتے ہیں یار تو نغمہ پڑھ رہا ہے 14 اگست کی رات کو اور آنسو. ان کا یہ خوشی کے آنسو ہے، یہ خوشی کے آنسو ہیں جو ٹپک رہے ہیں. میں اور جب یہ اصل جذبات ہے. اور جب یہ مطلب ختم ہوا ہے ریڈیو پاکستان تو والد صاحب چل پڑے. اب والد صاحب چل راستے میں باٹی دروازے پہ لوگ چھتوں پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ایک آدمی نے نغمہ پڑھا ہے وہ ادھر سے گزر رہا ہے. واہ. ہم نے 7 سال میں قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں اور اس وقت جو مسلم لیگ کی قیادت تھی سارے انڈیا میں، جس میں یو پی اور سی پی برار کے لوگ بھی شامل تھے، مہاراشٹرا کے لوگ بھی شامل تھے، جن کو پتہ تھا کہ انہوں نے کبھی ان کے علاقے نے پاکستان میں شامل نہیں ہونا، لیکن ان کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں. تو ہم نے 7 سال میں پاکستان حاصل کر لیا اور ہم کامیاب ہوئے کیونکہ ہم نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا. کانگریس اپنا ٹارگٹ اچیو نہ کر سکی. ان کی ایفرٹ تھی 62 ایئرس. دے فیلڈ. دے کوڈ ناٹ گیٹ یونائٹیڈ انڈیا. تو اس کا کمپیریزن کا مطلب ہے کہ وہ ان کی اسٹرگل 62 ایئرس کی وہ ناکام ہو گئے. ہماری 7 سال کی ہم کامیاب ہو گئے. ایک تو یہ ہے. اس کا مین ریزن کیا تھا؟ اس کا مین ریزن یہ تھا کہ اللہ کے فضل کے بعد ہمارے جو لیڈر تھے قائد محمد علی جناح،
उनका मुकाबला करने वाले सारे इंडिया में कोई नहीं था।